بسم الله الرحمن الرحيم. نور الاولین والآخرین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل رب زدنی علما. صدق اللہ مولانا العظیم. جمیع احباب مکرم، قابل قدر سامعین، معزز بزرگوں، جمعۃ المبارک کی پیاری نرالی نورانی فضاؤں میں یہاں مسجد میں حاضر ہونے والے میرے رفیقوں، آج آپ کے سامنے کچھ گفتگو اور کچھ اہمیت پر مشتمل بات کرنے کے لیے قرآن مجید کے چند مقدس نورانی کلمات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کرنے اور پڑھنے کی سعادت اور شرف حاصل ہوا. اللہ تبارک و تعالی ان کلمات مقدسہ میں اپنے حبیب مکرم تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہا ہے کہ وقر، اے میرے محبوب آپ فرمائیں اور دعا کریں، ربی زدنی علما، اے میرے پروردگار مجھے زیادہ سے زیادہ علم عطا فرما. تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کئی بے شمار مقامات پر کچھ نہ کچھ دعا کرنے اور التجا کرنے، مناجات کرنے کا حکم اپنے محبوب کو عطا فرمایا. پروردگار عالم بہت سارے امور میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کہلوانے کی خصوصی پروردگار عالم نے توجہ فرمائی کہ میرا محبوب اپنی زبان سے یہ کہہ دے اور یہ دعا کر دے تاکہ یہ اس کی زبان سے ادا کیے جانے والے الفاظ رہتی دنیا تک سب کے لیے ایک مثال بن جائیں، پھر ایک نمونہ بن جائے، ایک اسوہ بن جائے. ایسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی طرف سے خود از خود دعا بھی فرماتے رہے، لیکن کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دعا کرنے کا بھی حکم دیا ہے کہ فلاں چیز کے لیے آپ دعا فرمائیں، فلاں چیز کے لیے دعا فرمائیں. یہ اس چیز کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے حکم دیا. لیکن جو کلمات ابھی میں آپ کے سامنے پڑھا ہوں یہ قرآن مجید کے وہ کلمات ہیں جن کے اندر بہت زیادہ خصوصی ندرت، بہت زیادہ بے مثالی اور انوکھا پن پایا جاتا ہے. ذرا ارشاد خداوندی پر توجہ فرمائیں کہ اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب آپ میری بارگاہ میں یہ دعا فرمائیں. کیا دعا فرمائیں؟ دعا یہ ہے، وہ دعا خود رب کائنات دعا بھی عطا فرما رہا ہے
یعنی اللہ رب العزت اپنے محبوب سے یہ نہیں فرمایا کہ آپ نے یہ علم کی دعا فرمائیے، آپ فلاں چیز کی دعا فرمائیے، بلکہ اللہ فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب آپ یہ دعا فرمائیں جو دعا میں آپ کو ابھی دے رہا ہوں، جس دعا کے الفاظ بھی میری طرف سے آپ کو دیے جا رہے ہیں۔ حالانکہ دعا کے الفاظ دعا کرنے والا خود اپنے طور پر وہی استعمال کرتا ہے، لیکن جو دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کرنا ہے، دعا اللہ ہی سے مانگی جاتی ہے۔ تو ایک عجیب نادر یہ کیفیت اور یہ حالت ہے کہ اللہ رب العزت پہلے تو اپنے محبوب سے فرما رہا ہے کہ یہ دعا فرمائیں، پھر اللہ رب العزت دعا خود اپنے خزانے سے، اپنی بارگاہ سے اپنے محبوب کو بھی عطا فرما رہا ہے کہ یہ دعا فرمائیں۔ مانگنا یہ ہے، مانگنا جب اسی کی بارگاہ سے ہے تو بندے کی مرضی ہے وہ اپنے اعتبار سے اس کے خزانے سے، اللہ کے خزانے سے جو چاہے مانگے، لیکن اللہ رب العزت دعا میں استعمال کیے جانے والے کلمات اور الفاظ بھی اپنی جانب سے عطا فرما رہا ہے۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ قابل غور کلمات۔ پروردگار عالم فرما رہا ہے ربی، اے میرے محبوب میری بارگاہ میں پہلا لفظ یہ کہیں کہ ربی اے میرے پروردگار، پھر دوسرا لفظ یہ کہیں دعا میں کہ زدنی، مجھے زیادہ عطا فرما، پھر تیسری چیز یہ ہے کہ وہ زیادہ کیا عطا فرما، وہ بھی میں اپنی جانب سے عطا کرتا ہوں، وہ ہے علما۔ میرے محبوب میری بارگاہ میں آ کر یہ دعا فرمائیں کہ اے میرے پروردگار تو مجھے زیادہ عطا فرما، کیا؟ علم، مجھے زیادہ علم عطا فرما۔ پروردگار عالم اس محبوب کے زبان سے یہ دعا کہلوا رہا ہے اور نکلوا رہا ہے جس محبوب کے بارے میں اللہ رب العزت نے پہلے ہی فرما دیا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ پروردگار عالم نے اپنے محبوب کے لیے فرمایا کہ اے میرے محبوب آپ کو آپ کے رب نے وہ ساری چیزیں سکھا دی اور سارے علوم دے دیے جو آپ نہیں جانتے تھے۔ تو اپنی بارگاہ سے اللہ رب العزت نے خصوصی طور پر سارے علم کے خزانے پہلے ہی اپنے محبوب کو عطا فرما دیے۔ پھر اللہ نے قرآن میں اعلان بھی فرما دیا، صراحت بھی فرما دی کہ اے محبوب آپ کا رب آپ کو وہ سب سکھا دیا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے۔ سب کچھ جب علم ملا پھر اللہ نے اپنے طرف سے عطا فرمایا، تو یہاں یہ کیوں فرما رہا ہے کہ اے محبوب آپ میری بارگاہ میں یہ دعا فرمائیں کہ اے پروردگار مجھے زیادہ علم عطا فرما۔ جب محبوب کو زیادہ علم مل گیا، ہر قسم کا علم اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا، پھر یہ دعا کرنے کی تلقین کیوں فرمائی جا رہی ہے کہ آپ یہ دعا فرمائے اے محبوب کہ مجھے زیادہ علم عطا فرما۔ تو اس سے اس بات کا نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کی زبان سے یہ دعائیہ کلمات جاری اس لیے کروا رہا ہے تاکہ ہم لوگوں کو یہ تعلیم مل جائے، یہ طریقہ مل جائے کہ اللہ کی بارگاہ سے کیا چیز مانگنا ہے، پھر کتنی مانگنا ہے، کیسی مانگنا ہے، ترجیح کس چیز کو دینا ہے مانگنے میں، کون سی چیز اللہ کی بارگاہ سے مانگنے کے لیے ہم بہت زیادہ ترجیحانہ انداز اختیار کریں۔ تو اس کا طریقہ، سنت، پھر اس کی تعلیم، پھر اس کا طور اور عادت ہمارے سامنے آنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ اے میرے محبوب میری بارگاہ سے آپ کو جو آپ نہیں جانتے تھے سب مل گیا، سب علم میں نے عطا فرمایا۔ پہلوں کا علم بھی دے دیا، پچھلوں کا علم بھی دے دیا، اگلوں کا علم بھی دے دیا، لیکن آپ اپنی امت کی تعلیم کے لیے یہ طریقہ تاکہ آپ کی امت کے لیے ایک مشعل راہ بن جائے تو یہ دعا فرمائیں کیا ربی زدنی علما، پروردگار مجھے زیادہ علم عطا فرما۔ یہاں قابل غور پہلو یہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ فلاں چیز مجھ سے زیادہ مانگو، یہ دعا کرو کہ اے اللہ مجھے دولت زیادہ مل جائے۔ کہیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے اللہ اس سے مانگا جائے کہ اے اللہ تو مجھے بھئی عمل زیادہ عطا فرما، مجھے صلاحیت زیادہ عطا فرما، طاقت زیادہ عطا فرما، بہادری شجاعت عطا فرما، زیادہ عطا فرما۔ زیادہ عطا کیے جانے کی دعا قرآن میں صرف ایک عنوان سے آئی ہے، وہ عنوان ہے علم۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بہت سارے مقامات پر فرمایا کہ مجھ سے یہ مانگو، مجھ سے یہ مانگو، یہ مانگو، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ مجھ سے یہ زیادہ مانگو، نہیں۔ ایک چیز ہی کائنات میں ایک ایسی ہے جس کے بارے میں اللہ نے خود تلقین فرمائی کہ یہ چیز جب مانگنے کا وقت آئے تو زیادہ مانگ لیا کرو۔ وہ زیادہ مانگی جانے والی چیز علم ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ علم کی جو اوقات ہے، پھر علم کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ کسی چیز کے اندر نہیں پایا جاتا۔ ہر چیز سے زیادہ مرتبے والی چیز علم ہے۔ کیوں؟ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا تلقین میں، دعا میں سکھاتے ہوئے کہ رب زدنی علما، اے اللہ تو مجھے زیادہ علم عطا فرما۔ یہ دعا بندے کریں، زیادہ کریں۔ ہر چیز کی جب دعا کرے بندہ، بھئی اولاد کی دعا کرے تو دعا ایسے ہی سیدھی نارمل کر لے کہ اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما۔ مال اور دولت کی دعا کرے تو ایسے ہی سیدھے انداز میں مطلق دعا کرے کہ مولا مال عطا فرما۔ ترقی دنیا آخرت کی مانگے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے تو ایسے ہی ترقی عطا فرما۔ لیکن جب علم مانگے اللہ کی بارگاہ سے تو بندے کے لیے تلقین آئی اور سرکار کا طریقہ اور سنت بنا دیا گیا کہ اللہ سے جب علم کا سوال کیا جائے تو صرف یہ نہ کہا جائے کہ اے اللہ مجھے علم عطا فرما، بلکہ یہ انداز اختیار کیا جائے کہ اے اللہ مجھے زیادہ علم عطا فرما۔ تو کچھ نہ کچھ راز ہے بھئی، علم کے اندر کچھ نہ کچھ بہت نرالی شان ہے بھئی، اس کی بہت زیادہ اہم نادر کیفیت ہے۔ تبھی تو اللہ رب العزت نے علم کے بارے میں دعا کرنے کے کلمات بھی اپنی طرف سے عطا فرمایا، پھر اس کے اندر زیادہ مانگنے کی تلقین فرمایا۔ تو یہ علم کتنا زیادہ بڑا دولت مند نعمت والا عظیم الشان فائدے والا علم ہوگا جس کے بارے میں اللہ رب العزت بطور خاص زیادہ مانگنے کی تلقین فرما رہا ہے۔ میں آپ سے اگر پوچھوں کہ ہمارے لیے صحت کتنی بڑی قیمتی چیز ہے، صحت کے بغیر ہم کوئی کام نہیں کر سکتے۔ صحت کے بغیر بھئی عبادت بھی صحیح ڈھنگ سے نہیں ہو سکتی، کاروبار نہیں ہو سکتا، بھئی اللہ کا ذکر نہیں ہو سکتا۔ صحت بہت بڑی چیز ہے، لیکن قرآن میں نہیں آیا کہ تم جب بھی مجھ سے مانگو، صحت کا سوال کرو تو یہ مانگو کہ مجھے زیادہ صحت عطا فرما۔ نہیں، زیادہ مانگنے کی تلقین صرف ایک عنوان میں ہے، وہ علم ہے، عنوان علم ہے۔ تو یہ تو قرآن شہادت اور گواہی دے رہا ہے کہ علم کا کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہم لوگ ہر چیز میں، ہر فیلڈ میں، ہر میدان میں زیادتی کے طور پر حاصل کرنے کی تگودوں میں لگے ہوئے کہ ہم کو دولت بھی زیادہ مل جائے، مال زیادہ مل جائے، طاقت زیادہ مل جائے، صحت زیادہ مل جائے، شجاعت زیادہ مل جائے، سرداری زیادہ مل جائے۔ ہر چیز میں ہم کو ایک زیادتی کی تمنا، آرزو، خواہش ہوتی ہے، پھر اسی کے طلبگار ہوتے ہیں، امیدوار ہوتے ہیں۔ بھئی اگر کسی چیز میں زیادتی کے ہم طلبگار نہیں ہیں تو وہ علم، پھر وہ علم بھی کسی حد تک ہم دنیاوی اعتبار سے جو علم ہے اس کے اعتبار سے ہمارا ذہن تو بنایا ہوا ہوتا ہے کچھ حد تک، مگر اس میں بھی ہم دوسرے اقوام سے بہت پیچھے ہیں، دوسری قوموں سے پیچھے ہیں۔ لیکن علم میں بھی جو دینی علم ہے، دینی علم، قرآن اور حدیث کا علم، جو آخرت بنانے والا علم، جس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی بہت زیادہ خصوصی رضا رکھا ہے چھپا کے، پھر اللہ اس کے رسول کی محبت کا نور اس کے اندر بھرا ہوا ہے، وہ علم جو دینی ہے اس سے تو ہم بہت زیادہ لاپرواہی کا شکار ہیں۔
جس کی وجہ سے اب جو حالات چل رہے ہیں دنیا میں، بھئی ہندوستان میں، کہ آج مسلمانوں کو ایک کھلونا بنایا گیا ہے، اس کی ایک واحد وجہ اور بہت بڑا سبب یہ ہے کہ آج ہم علم دین سے بہت دور ہیں۔ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نماز بھی کس ڈھنگ سے پڑھیں، بھئی اللہ کی جو عبادت ہے وہ عبادت بھی ہم کس انداز سے ادا کریں، اس کے اندر بھی کیا چیزیں ہم کو بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ غور و فکر میں رکھنا ہے، وضو ہم کیسے کریں، وضو میں کیا کیا چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، غسل ہم کریں، جمعہ ہے غسل کر رہے ہیں ہم، بھئی عید کے دن غسل کرتے ہیں، غسل جب بھی کرتے ہیں اس میں کن امور کا بہت زیادہ پاس و لحاظ رکھنا ہے۔ بھئی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کرنے کی جس کے اندر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر متوسط انداز میں توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ ایسے امور ہوتے ہیں جس کے اندر بہت ہلکے انداز سے توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جن چیزوں میں بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے ان چیزوں سے خود ہم لاپرواہ ہیں، جو خود از حد لازم ہے، ضروری فرض ہیں، اس کے بغیر مسلمان کی زندگی یہ مسلمان کی زندگی کہلائی نہیں جا سکتی۔ مسلمان کی زندگی میں اور غیر مسلم کی زندگی میں کوئی فرق نہیں رہتا اگر ان کو نکال دیا جائے درمیان سے۔ وہ ضروری چیزیں ہیں، جیسے مثال کے طور پہ آپ کو زکوٰۃ کا نصاب معلوم کرنا ضروری ہے، روزہ کن سے ٹوٹتا ہے اس کو معلوم کرنا ضروری ہے، نماز کن چیزوں سے ٹوٹتی ہے ان کو معلوم کرنا بہت ضروری ہے۔ فرض چیزیں ہیں، ضروری چیزیں ہیں، ارکان چیزیں ہیں، ایک ستون ہے یہ سب دین کے، اسلام کے احکام کے۔ اسی زاویے میں، اسی کے تحت حالات کے اعتبار سے بھئی نکاح میں کن چیزوں کی ضرورت ہے، کن چیزوں کو جاننا ضروری ہے، پھر طلاق وغیرہ کے اعتبار سے یا زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں وہ کون سے طریقے بہت زیادہ ضروری ہیں، بھئی اہمیت کے حامل ہیں۔ پھر زندگی کے الجھنیں الگ الگ ہیں، ہر آدمی کے ساتھ، ہر چھوٹے بڑے کے ساتھ بہت سارے امور تفاوت والے اور اختلاف والے ہوتے رہتے ہیں۔ جب دنیا میں گھریلو زندگی کوئی آدمی گزارتا ہے تو اس کے اندر اونچ نیچ، نشیب و فراز آتے رہتا ہے۔ یہ دنیا کے یا دین کے کچھ چھوٹے چھوٹے چیزیں ہوتی ہیں، تو ان کو صرف نظر اگر کر بھی دیا جائے تو زندگی ایک مسلمان کی زندگی گزارنے کے لیے، زندگی کو مسلم زندگی کو بنانے کے لیے جن چیزوں کی ازحد ضرورت ہے اس سے ہم کورے نظر آتے ہیں، بھائی اس سے ہم دور نظر آتے ہیں۔ جب دور نظر آئیں تو لازمی بات ہے کہ اس کی جگہ پر دنیا کا قانون اپنی جگہ لے کر ہمارے سامنے آتا ہے۔ جب ہم قرآن سے واقف نہ ہو، قرآن اور حدیث کی ضروری تعلیمات سے واقف نہ ہو، ضروری لازمی تعلیمات سے خود واقف نہ ہو، تو ایسی صورت میں لوگ، لازمی بات ہے کہ ہم کو ایک کھلونا بنائیں گے، ہر آدمی، ہر شخص جیسا چاہے ہم کو ویسا استعمال کرنے کی کوشش کرے گا، جیسا چاہے ہم کو برانگیختہ کرنے کی کوشش کرے گا، مشتعل کرنے کی کوشش کرے گا، کیوں ہمارے ذہن میں تو وہ علمی ضروری خاکہ ہی نہیں ہے کہ ہم ایک بھئی اسلام کی روشنی میں زندگی گزارنا ہے تو کن کن چیزوں کو ضروری طور پر حاصل کرنا ہے، کون سی چیزوں کو ہم ہمیشہ کے لیے ہمارے سامنے مد نظر رکھنا ہے، اس سے ہم غافل ہیں۔ تو غفلت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہر قوم کا ہم کھلونا بن جاتے ہیں، کھلونا استعمال کرتی ہے قوم دنیاوی اغراض کے لیے، دنیاوی اغراض کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، پھر ایک ہم کھلونے کے طور پہ زندگی گزارتے ہیں۔ استقامت کی زندگی نہیں ہوتی، کوئی اپنا عقل فیصلے کی زندگی نہیں ہوتی، جو چاہے جیسا چاہے ہم کو استعمال کرنے لگتا ہے، ہم استعمال کر لیتے ہیں، سکہ رائج الوقت جو کہا جاتا ہے وہ ہم بن جاتے ہیں، جو چاہے جیسا چاہے استعمال کرے۔ اس کی واحد وجہ ضروری دینی تعلیم سے ہم ناواقف ہونا ہے، ضروری دینی تعلیم سے جو ہر مسلمان کے لیے، ہر فیلڈ والے کے لیے حاصل کرنا، جاننا بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر نہ ایک تاجر تجارت کر سکتا ہے، نہ ایک ملازم ملازمت کر سکتا ہے، نہ ایک خرچ کرنے والا، اللہ کے راستے میں لٹانے والا لٹا سکتا ہے، نہ ایک نماز پڑھنے والا نماز ڈھنگ سے پڑھ سکتا ہے، نہ طہارت کرنے والا طہارت صحیح ڈھنگ سے اختیار کر سکتا ہے، نہ وضو کرنے والا وضو صحیح ڈھنگ سے اختیار کر سکتا ہے، روزہ رکھنے والے کا روزہ بھی پامال ہو جاتا ہے، حج کرنے والا کا حج بھی برباد ہو جاتا ہے۔ ضروری چیزیں ہیں، ضروری۔ ایک نکاح کیا ہوا آدمی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، نکاح ٹوٹ گیا ہے، زندگی گزار رہا ہے۔ پھر ایک آدمی ایسا ہے کہ اس کا نکاح ختم ہو گیا ہے، طلاق ہو چکی ہے،
پھر بھی وہ اپنے طور پہ زندگی گزارا. ایسے بے شمار معاشرے کے سلگتے ہوئے محلہ واری، سطح واری، گاؤں کے طور پر، شہر کے طور پر، سوسائٹی کے طور پر، خاندانی طور پر، آئلی طور پر، معاشرتی طور پر بے شمار واقعات، بے شمار. تو آپ بھی اچھے طریقے سے جانتے ہوں گے کہ کئی لوگ ایسے ہیں جن کا نکاح ہی نہیں ہے، مگر وہ انتہائی خوش و خرم یہ سمجھتے ہوئے اپنے تئیں، پھر اپنے دماغ سے کہ ہم تو بالکل صحیح اسلامی نکاح میں برقرار ہیں، لہذا ہماری زندگی تو صحیح گزر رہی ہے. نکاح ختم ہو چکا ہے، برسوں ہو گئے. میں اپنے طور پہ بذات خود بھی جانتا ہوں نکاح ختم ہوا. تو ایسا آپ کو بھی علم ہوگا، کئی لوگ ہیں. تو ایسے کئی مسائل ہیں جن کے بارے میں جانکاری بھئی ایک مسلمان کی زندگی کے لیے پانی اور کھانے سے زیادہ اہم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خدا نہ خواستہ اگر ہمارا ایمان لٹ گیا، ہمارا عمل برباد ہو گیا، ہماری زندگی برباد ہو گئی، اسلامی ڈھنگ کی زندگی، اسلامی طرز کی زندگی تباہ ہو گئی، تو ایسی صورت میں اب ہم نہ دنیا کے رہے نہ دین کے رہے. خرابی تباہی ہمارا مقدر ہوگا، جاننا ضروری ہے. تو ایک طرف ہماری لاپرواہی اور غفلت کا یہ عالم، دوسری طرف قرآن کہہ رہا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. پروردگار عالم خود اپنے حبیب سے فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب میری بارگاہ میں یہ دعا فرمائیے. کیا دعا فرمائیے؟ ربی زدنی، پروردگار مجھے زیادہ عطا فرما. کیا؟ علم. یہ دعا آپ محبوب میری بارگاہ میں فرمائیے، یہ دعا کریے کہ اے اللہ مجھے زیادہ علم عطا فرما. جس چیز کو مانگنا بھی ہے اللہ سے تو زیادہ مانگنے کا حکم ہے، وہ چیز کم بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے، کم بھی نہیں. جب مانگا جائے علم پروردگار عالم کی بارگاہ سے تو زیادہ مانگنے کا حکم ہے. دولت زیادہ مانگنے کا حکم نہیں ہے، جیسا کہ میں نے ابھی کہا. کوئی اور چیز، سلطنت، بادشاہت، یہ زیادہ مانگنے کا حکم نہیں ہے. قرآن میں حکم ہے تو صرف ایک چیز کے بارے میں زیادتی کا سوال کرنے کا حکم ہے، وہ علم ہے. مگر آج قوم مسلم ہم لوگ بھئی اسی علم کے نور سے دور ہیں، جہالت کے اندھیرے میں ہے. ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. جیسا کہ حدیث میں آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی علم سے کورا رہتا ہے، جس کے اندر علم نہیں رہتا، وہ آدمی ایسے ہی رہتا ہے جیسے کہ چکی کا گدھا ہوتا ہے. چکی پہ باندھا ہوا گدھا ہے، وہ چکی کو پھراتے جا رہا ہے. وہ گدھا اپنے طور پر یہ سمجھتا ہے کہ میں منزل کی طرف بڑھ رہا ہوں، میں بہت لمبا سفر طے کر کے اپنے منزل مقصود کو جا رہا ہوں، میرا ایک سفر طے ہو رہا ہے، میں اس مقام سے ہٹ کے کہیں اور جا رہا ہوں، ترقی پا رہا ہوں. لیکن وہ اپنے ارد گرد ہی گھومتا رہتا ہے. لیکن خیال اس کا جہالت کی تاریکی میں ہونے کی وجہ سے یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ میں منزل پہ پہنچ رہا ہوں. تو اسی طریقے کا عالم بے علم آدمی کا ہوتا ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ جس کے پاس علم نہ ہو وہ آدمی ایسے ہی ہے جیسے کہ چکی پیسنے والا، چکی پھرانے والا گدھا ہوتا ہے. بھئی اپنے شعور میں، اپنے رجحان میں، پھر اپنے ادراک میں، پھر اپنے ذہنی ترجیحات میں وہ اپنے طور پہ کچھ بھی سمجھ رہا ہو کہ میں ترقی کی طرف گامزن ہوں، لیکن ترقی نہیں ہے، تباہی کی طرف گامزن. دینی علم یہ ازحد لازم اور ضروری ہے. پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ دنیاوی جو علم ہے یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے. بھئی ایک ڈاکٹر کوئی بننا چاہتا ہے تو ضروری ہے، کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے ضروری ہے، وہ بھی ضروری ہے، وہ بھی فرض کفایہ ہے، اس کو بھی حاصل کیا جائے. لیکن ان ساری چیزوں میں سب سے زیادہ بنیادی بہت بڑا فرض یہ دینی علم کو پانا اور اس کو حاصل کرنا، اس کے سلسلے میں زیادتی کو طلب کرنا، مزید بہت زیادہ اس کے بارے میں پیاس پیدا کرنا، دینی علم کے لیے بہت زیادہ تگورو کرنا، تاکہ ساری دنیا کی اور آخرت کی فضیلتیں بندے کو حاصل ہو جائیں. کوئی قوم کھلونا نہ بنائے مسلمان. دینی علم روایتوں میں آیا ہے، بعض روایتیں صحابہ اکرام کے ان کے جو معمولات اور ان کی جد و جہد، ان کی کوششیں، کچھ اس طرح بھی روایتوں میں موجود ہیں کہ جب روایتیں پڑھیں تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں. بھئی اندر اگر ضمیر زندہ ہے تو ہم لوگ جب وہ روایتیں پڑھیں گے علم کے بارے میں، صحابہ کی جو کوشش تھی، پہلے کے لوگوں کی جو کاوش تھی، وہ اگر ہم پڑھیں گے، ان کے مصائب کو
جو علم کے راستے میں انہوں نے اٹھائے، مصائب، تکلیفیں، مشقتیں، تو آنسو نکل جاتے کہ یہ کرنے والے لوگ بس واقعی یہ کام ہوا ہے، فرشتے تھے یا انسان تھے؟ اتنی محنتیں اور اتنی کاوشیں، اتنی کاوشیں۔ وہ ایک صحابی رسول کے بارے میں آیا، حدیثوں کی کتابوں میں موجود ہے کہ وہ صرف ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے، صرف ایک حدیث سرکار کی، بھئی ایک حدیث ان کو علم ہوا کہ کوئی بہت دور دراز علاقے میں، شام، ملک شام وغیرہ میں ایک حدیث ہے، تو وہاں ایک صحابی رسول روایت کرتے ہیں جس کو انہوں نے از خود سرکار سے نہیں سنا تھا، تو وہ اس حدیث کو پانے کے لیے جب نکلے، جنگل سفر کرتے ہوئے، تو راستہ چلتے چلتے ان کے پیر اتنے خون آلود ہو چکے تھے، صرف ایک حدیث پانے کے لیے نکلے تو اتنے خون آلود ہو چکے تھے، کیونکہ پہلے زمانے میں ایسے صاف راستے تو تھے نہیں، جنگلوں سے گزرنا پڑتا تھا، چٹانوں سے گزرنا پڑتا تھا، کانٹوں سے گزرنا پڑتا تھا، درندوں کا خوف ہوتا تھا، بھوک و پیاس کا معاملہ تھا، دھوپ کا معاملہ تھا، نہ کوئی سواری تھی، بس پیدل جب نکلے تو راستے میں ہی ان کے دونوں پیروں کی ساری انگلیوں کے سارے ناخن نکل گئے، چلتے چلتے پیر زخمی ہو گئے، مگر انہوں نے وہ حدیث کو حاصل کرنے کا ارادہ ختم نہیں فرمایا، صرف ایک حدیث کے لیے۔ تو یہ علم کے لیے اتنی قد و کاوش صحابہ کے درمیان ہوتی تھی، بھئی اگلوں میں اور پہلے سلف میں، اسلاف میں اس طرح کی جد و جہد کی جاتی تھی جس کا آج ہم ذرہ برابر بھی، رتی برابر بھی مظاہرہ نہیں کر سکتے۔ جہاں ہم بیٹھے ہیں وہیں پر ہم کچھ ضروری علم حاصل کر لیں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے صدقے میں ہماری نجات فرمائے۔ بھئی آج دولت کمانا، معیشت کو مستحکم کرنا، یہ بہت بڑا سوال امت مسلمہ کے سامنے نہیں ہے۔ آج سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ امت مسلمہ علم کے نور سے، اس کے زیور سے آراستہ ہو جائے۔ بھئی آج علم کا سوال ہے، صرف علم کا سوال۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی صلاۃ الجماعہ، جو آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، ممکنہ حد تک ملے جماعت تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، وجلس فی حلقۃ العلم، پھر علم کے حلقے میں بیٹھ جائے۔ پہلے زمانے میں ہوتا ایسا ہی تھا، پہلے زمانے کا رواج، طور طریقہ بہت نرالا تھا۔ جب مسجد میں مسلمان نماز پڑھنے کے لیے جب آتے تھے تو مسجد ہر کار خیر کا گہوارہ تھا، نماز پڑھ کے سیدھا باہر نکلنے کا نہیں تھا۔ جب مسجد میں آتے تھے تو نماز کے ساتھ ساتھ باضابطہ تعلیمات کا ایک مشن رہتا تھا، مجلسیں ہوتی تھیں، حلقات علم، بھئی علم کے حلقے لگتے تھے، اس میں بے شمار علم کے سمندر لٹائے جاتے تھے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ جو آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھے اس کے بعد حلقہ علم میں بیٹھ جائے، وَسَمِعَ كَلَامَ اللَّهِ وَعَمِلَ بِهِ، پھر اللہ کے کلام کو سنے، جو کچھ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے اس کے احکامات، پھر اس کی مثالیں، پھر اس کی باتیں، ساری چیزوں کو جب سنے اور اس پہ عمل بھی کر لے، وَعَمِلَ بِهِ، تو سرکار فرماتے ہیں کہ ایسا کرنے والا جو شخص ہوتا ہے تو ایسے آدمی کو 6 چیزیں اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ جو با جماعت نماز پڑھ کے علم کے حلقے میں بیٹھ کر علم حاصل کرنے میں لگ جاتا ہے، کچھ دیر کے لیے صحیح، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فیعطیہ اللہ تبارک و تعالیٰ 6 اشیاء، 6 چیزیں عطا فرماتا ہے۔ 6 چیزوں میں سے پہلی چیز، وہ بہت بڑی مرکزی بنیادی چیز ہے، وہ ہے الرزق من الحلال۔ جو نماز پڑھ کے علم میں بیٹھ جاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ رزق حلال کی دولت عطا فرماتا ہے، رزق حلال عطا فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد سرکار فرماتے ہیں دوسرے نمبر پر اس کو پروردگار عالم عذاب سے نجات عطا فرماتا ہے، وَيَنْجُو مِنَ الْعَذَابِ۔ یہ دوسرا فائدہ ہے علم کا، دوسری برکت۔ پہلا فائدہ ہے کہ رزق حلال کی توفیق عطا فرماتا ہے، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ يَنْجُو مِنَ الْعَذَابِ، عذاب سے نجات مل جاتی ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ وَيُعْطَى كِتَابُهُ بِيَمِينِهِ،
اس کا اعمال نامہ قیامت کے میدان میں سیدھے ہاتھ میں دیا جاتا ہے جو علم حاصل کرتا ہے۔ پھر چوتھی چیز یہ ہے کہ وَيَمُرُّ عَلَى الصِّرَاطِ كَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ، وہ پل صراط پر سے ایسے ہی گزرتا ہے جیسے چمکدار بجلی گزرتی ہے۔ یہ علم کی برکت ہوتی ہے۔ وَيُحْشَرُ مَعَ النَّبِيِّينَ، پھر اس کے بعد کا فائدہ یہ ہے کہ نبیوں کے ساتھ اللہ رب العزت اس کا حشر فرماتا ہے۔ جو علم کی برکت حاصل کرتا ہے نماز پڑھ کے، نبیوں کے ساتھ اس کو قیامت کے میدان میں کھڑا کیا جاتا ہے۔ پھر آخری چیز یہ ہے کہ بن اللہ لہ بیتن فی الجنت من یاقوتۃ حمراء، پھر اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے لیے سرخ یاقوت کا محل بنا دیتا ہے۔ یہ فائدے، یہ چیزیں، یہ ثمرات اس بندے کو نصیب ہوتی ہیں جو بندہ علم میں لگا رہتا ہے، علم پڑھتا ہے، نماز پڑھ کے علم کے لیے بیٹھ جاتا ہے، دینی علم سیکھنے کے لیے، کچھ ضروری علم سیکھنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے۔ ایک روایت میں آیا کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے مسجد تشریف لائے تو سرکار نے ملاحظہ فرمایا کہ مسجد کے باہر شیطان کھڑا ہوا۔ بھئی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ مسجد میں کسی کا انتظار کر رہا ہے، مسجد میں سے کسی کے نکلنے کا یا مسجد میں پہنچنے کا انتظار کر رہا ہے، گھبرایا ہوا، شیطان باہر کھڑا ہوا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ اے بدبخت ابلیس، یہاں کیوں کھڑا ہوا ہے؟ تو کہنے لگا سرکار، وہ اندر جو شخص نماز پڑھ رہا ہے اس کو بھٹکانا چاہتا ہوں۔ جو آدمی نماز میں لگا ہوا ہے تو اس کو گمراہ کرنے کے انتظار میں ہوں، تو اسی کے لیے سوچ رہا ہوں کہ کیسے بھٹکاؤں۔ سرکار نے فرمایا کس چیز نے تو اس کو روکا، پھر یہاں کیوں بیٹھا ہوا؟ تو اس نے کہا نماز پڑھنے والا تو نماز پڑھ رہا ہے، میں اس کو بھٹکانا چاہتا ہوں، لیکن بازو میں جو صاحب لیٹے ہوئے ہیں ان سے ڈر لگ رہا ہے۔ جو آدمی بازو میں سویا ہوا ہے اس سے گھبرا رہا ہوں، میں اندر نہیں پہنچ سکتا۔ سرکار نے فرمایا کہ وہ کیوں؟ جاگے ہوئے سے ڈر نہیں لگ رہا اور سوئے ہوئے سے ڈر لگتا۔ جو آدمی سویا ہوا ہے اس سے کیا گھبراہٹ؟ تو کہنے لگا سرکار بات یہ ہے کہ وہ جو سو رہا ہے وہ عالم ہے، باعمل عالم، مخلص عالم، خوف خدا رکھنے والا عالم، بھئی اللہ کی خشیت سے اپنے دل کو معمور کرنے والا عالم، اس زمانے کا عالم، سرکار کی صحبت میں بیٹھنے والا عالم۔ تو یہ عالم جو سو رہا ہے تو اس کی نیند کی وجہ سے مجھے ڈر لگ رہا ہے، جبکہ یہ تو جاگ رہا ہے، اس کو بھٹکانا ہے۔ تو میں یہ ڈر رہا ہوں کہ میں وہاں پہنچوں کیسے، میں اس کی نماز میں خلل کیسے ڈالوں، کہیں وہ اٹھ جائے گا تو پھر میری حالت خراب ہوگی۔ اس کے علم کی طاقت اور اس کی تاثیریت کے سامنے میں نہیں ٹک سکتا۔ وہ علم نافع رکھنے والا ایک عالم دین ہے، وہ اللہ کی خشیت میں رہنے والا عالم ہے، تو اس کی نیند سے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا اس روایت سے کہ آدمی جب علم دین سے آراستہ ہوتا ہے، پھر قرآن اور حدیث کے علم کی دولت کو اپنے سینے میں رکھتا ہے، تو اس کا فیضان اتنا زیادہ مؤثر ہوتا ہے کہ آدمی اگر سوتا بھی ہے تو شیطان بھی اس کے اوپر آ کر حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لیے فرمایا گیا، روایت میں آیا کہ عالم کی نیند بھئی ایک عبادت گزار کے جاگنے سے بہتر ہے۔ ایک عبادت گزار جس کے پاس علم ہی نہیں ہے، بھئی علم ہی نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ جس عبادت میں وہ لگا ہوا ہے وہ عبادت کا ڈھنگ ہی نہیں جانتا ہو، نہ اس کو طہارت کا علم ہے، نہ وضو کا، نہ غسل کا، نہ عبادت کا، نہ نماز کا صحیح معاملہ اس کو یاد ہے، نہ جانتا ہے، وہ ایسے ہی اپنے طور پہ عبادت کر رہا ہے۔ بھئی سیدھی سی بات ہے کہ نماز پڑھنے کا قانون، یہ نماز پڑھنے کا حکم اللہ نے دیا، تو ہم کو نماز اسی ڈھنگ سے پڑھنے کی ضرورت ہے جو قانون اللہ نے بنایا کہ نماز ایسی پڑھو۔ ہم اپنے طور پر اپنے ارادے سے تو نماز نہیں پڑھ سکتے، جیسا چاہے ویسا نہیں پڑھ سکتے۔ ہم فجر کے 4 رکعت زیادہ اضافہ کر کے نہیں پڑھ سکتے، کیوں؟ اللہ کا قانون یہ ہے کہ 2 پڑھے جائیں فرض۔ ہم زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں لیکن نہیں پڑھ سکتے، غلط ہوگا، خلاف قانون الہی ہوگا، بھئی اللہ کی نافرمانی ہوگی۔ فجر کے اگر کوئی آدمی 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت فرض پڑھے گا، کھلے طور پر اللہ رب العزت کے قانون کی بغاوت ہوگی، حالانکہ نیکی میں زیادتی کر رہا ہے، مزید 2 رکعت اضافہ پڑھ رہا ہے۔ نہیں بھئی، ہمارے 2 رکعت یا ہمارے 400 رکعت، اس سے اللہ رب العزت کو کوئی غرض نہیں ہے۔
پروردگار عالم کا منشا یہ ہے کہ کون میرا بندہ میرے حکم کے مطابق جیسا میں نے کرنے کے لیے کہا ویسا کرتا ہے، اور کون اس سے منحرف ہو کر دوسرے اپنے ارادے سے عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے جہاں تک عبادت کا معاملہ ہے، معاملات بھی ویسے ہی ہیں۔ طلاق کا معاملہ ہو، نکاح کا معاملہ ہو، معیشت کا معاملہ ہو، تجارت کا معاملہ ہو، زندگی گزارنے کے طور طریقوں کا معاملہ ہو، ہر چیز کے اندر اسلام نے بہت بڑی کھلے طور پر رہنمائی کی۔ ایک مشعل راہ اس نے بتایا، ایک سیدھی سڑک اس نے بتائی ہر میدان میں۔ جو بندہ اس راستے پر قانون الہی کے مطابق، سرکار کے فرمان کے مطابق زندگی گزارتا ہے، وہی اللہ رب العزت پسند فرماتا ہے، وہی بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ یہ اپنی طرف سے ہم نہیں کر سکتے کچھ۔ تو بنیادی ضروری چیزوں کا جاننا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اتنا زیادہ ضروری پانی پینا بھی نہیں، جتنا زیادہ فرض اور ضروری رکن کی چیزوں کو جاننا ضروری ہے۔ پھر مزید علم کی دعا کرنے کی تلقین فرمائی گئی۔ روایت میں آتا ہے کہ جو شخص علم حاصل کرتا ہے، علم میں لگا رہتا ہے، علم کے بارے میں کوشش کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 70 نبیوں کا ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ علم حاصل کرنے والوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے سرکار نے فرمایا، اتنا بڑا ہے علم کا معاملہ۔ بھئی آقا دو جہاں فرماتے ہیں کہ یاد رکھو تم میں کا کوئی بھی معمولی علم حاصل کرنے والا وہ دیگر لوگوں پر ایسی ہی فضیلت رکھتا ہے جیسے میں تم لوگوں میں کے معمولی آدمی پر فضیلت رکھتا ہوں۔ چھوٹے آدمی پر جس طرح میری فضیلت ہے، جس مجھے اللہ نے بہت بلند کیا، تو ویسے ہی ایک علم حاصل کرنے والے کی فضیلت غیر علم والوں کے اوپر بہت زیادہ ہو جاتی ہے، بہت زیادہ ہے۔ 4 چیزوں سے دنیا قائم ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ 4 چیزیں ہیں جس سے دنیا قائم ہوتی ہے، قائم رہتی ہے، نظام دنیا قائم رہتا ہے۔ قوام الدنیا باربعۃ اشیاء، 4 چیزوں سے دنیا کا نظام قائم ہے۔ پہلی چیز بعلم العلماء، دنیا کا نظام سچے مخلص پھر باعمل اللہ کا خوف اور خشیت رکھنے والے علماء کے علم سے قائم ہے۔ وبعدل الامراء، پھر بادشاہوں، حاکموں اور لیڈروں کے انصاف سے دنیا کا نظام قائم۔ تیسری چیز وبسخاء الاغنیاء، مالداروں کی سخاوت سے دنیا کا نظام قائم ہے۔ چوتھی چیز وبدعوت الفقراء، محتاجوں، فقیروں، تنگ دستوں کی دعاؤں سے دنیا کا نظام قائم۔ دنیا کا نظام قائم ہونے یا رکھنے میں 4 طبقات کا بہت بڑا دخل ہے۔ 4 طبقوں میں سے ایک بھی طبقہ یا اپنی نوکری چھوڑ دے گا یا اپنی ذمہ داری چھوڑے گا تو دنیا کے نظام میں بگاڑ آتا ہے۔ بھئی اگر علماء کے علم میں بگاڑ آ گیا دنیا کا نظام بگڑ جاتا ہے۔ پھر حاکموں، لیڈروں اور آمیروں، بادشاہوں کے عدل و انصاف میں بگاڑ آ گیا تو دنیا کا نظام بگڑ جاتا ہے۔ مالداروں کی سخاوت میں بگاڑ آ گیا، کھوٹ آ گیا تو دنیا کا نظام بگڑ جاتا ہے۔ پھر فقیروں کی دعاؤں میں بگاڑ آ جائے تو دنیا کا نظام بگڑ جاتا ہے۔ ہر ایک دوسرے کے محتاج، ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ دین کے نظام کو، دین کے نور سے دنیا کے نظام کو باقی رکھنے کے لیے 4 طبقوں کا مکمل ایک جیسا حصہ ہے۔ بھئی علماء کا بھی حصہ ہے، پھر مالداروں کا بھی حصہ ہے، حاکموں کا حصہ ہے، تنگ دست اور غریبوں کا بھی حصہ ہے۔ 4 لوگوں کی جب حصے داری اکٹھا ہو جاتی ہے تو دنیا کے اندر امن قائم ہوتا ہے، دنیا کے نظام کے اندر ایک سلیقہ مندی قائم ہو جاتی ہے، دنیا کا نظام انتہائی معتدل اور متوازن انداز میں چلتا ہے۔ اگر دنیا کے اندر اب جو جھول ہے، توازن نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں بگاڑ ہے، ہر طرف ہم بگاڑ دیکھتے ہیں، خود میں ہم بگڑے ہوئے، ہر آدمی ہم میں سے بگڑا ہوا ہے اور دوسرے کو بگڑا ہوا سمجھتا ہے، تو یہ اندر سے پورا بگڑا ہوا ایک نظام ہے۔ ذات بگڑی ہوئی ہے، گھر بگڑا ہوا ہے، خاندان بگڑا ہوا ہے، محلہ بگڑا ہوا ہے،
سوسائٹی بگڑی ہوئی ہے، گاؤں شہر بگڑا ہوا ہے، ایک بگڑا ہوئے ماحول کا ایک بہت بڑا کثیر حصہ ہے، تو اس کی وجہ، بنیادی وجہ یہ ہے کہ 4 جتنے چیزیں تھیں ستون، بھائی بادشاہوں اور لیڈروں اور حاکموں کا انصاف وہ بھی ختم، بھائی عالموں کا صحیح علم وہ بھی رو بزوال، پھر اس کے ساتھ ساتھ مالداروں کی سخاوت یہ بھی بالکل انحطاط کا شکار، پھر فقیروں تنگ دستوں کی دل کی نورانی کیفیت کے ساتھ کی دعائیں یہ بھی ختم۔ جب 4 پلروں میں سے ایک بھی بگڑ جاتا تو عمارت گر جا سکتی تھی، 4 کے 4 پلر اگر متاثر ہوں تو دین اسلام کی عمارت کا عالم کیا ہو۔ تو اسی لیے میں نے جو ابتدا میں کہا، ایسا ماحول جب ہوگا، ہر آدمی، ہر ہرا غیرہ مسلمانوں کو کھلونا بنائے گا، ہر آدمی مسلمانوں کو اپنے دام فریب میں لینے کی کوشش کرے گا، پھر مسلمان کتاب و سنت، پھر خدا و مصطفیٰ کو کے فرمودات کو چھوڑ کر جب زندگی گزارے گا تو ہر ایک کا شکار ہوتا رہے گا، بالآخر نتیجہ اتنا بڑا دردناک اور کربناک ہوگا کہ ایسی داستانیں تاریخ میں بہت زیادہ ہم کو دکھائی دیتی ہیں، چاہے تاتاریوں کا دور ہو، چاہے ہلاکو خان چنگیز خان کے وہ حالات ہوں، چاہے پہلے ستم کھائے ہوئے یا ستم کرنے والے ظالموں اور مظلوموں کی تاریخ ہو، بھری پڑی ہوئی ہے مسلمانوں کے خون سے۔ دریائے فرات و دجلہ کو رنگین کیا گیا تھا، سمندروں کے پانی کو بالکل خون آلود کر دیا گیا تھا، تو وہی تاریخ بار بار دہرائی جاتی رہی ہے، دہرائی جاتی رہے گی۔ اس کا جو سبب تھا وہی پورا سبب من وان اس زمانے میں ہمارے سامنے بھی موجود ہے۔ نہ ہمارے سامنے تعلیم ہے، نہ ہمارے سامنے انصاف ہے، نہ ہمارے سامنے صحیح ڈھنگ کی حکومت ہے، نہ ہمارے سامنے نہ علم کی روشنی ہے، نہ ہمارے سامنے صحیح ڈھنگ سے کی جانے والی دعا ہے۔ سارا نظام چاروں اعتبار سے تباہ ہے۔ تباہی کے بعد خوش فہمی کا شکار ہو کر ہم بھی ترقی کی طرف جانے والے ہو سکتے ہیں یا ہیں، یہ سمجھنا یہ سب سے بڑی بے وقوفی، سب سے بڑی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم سے کورے اور دور رہنے کا ایک بہت بڑا عذاب اور سبب یہ ہوتا ہے، سرکار خود فرماتے ہیں کہ جب کوئی قوم، کوئی فرد علم سے محروم ہو جاتا ہے، شعور سے بے دور ہو جاتا ہے، پھر احساس سے دور ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں پر، سرکار نے فرمایا کہ ظالم کو مسلط فرماتا ہے۔ جب کسی طبقے سے علم کی روشنی ختم ہو جاتی ہے تو ظالم آ کے اوپر بڑھ جاتا ہے۔ تو اب شکوہ ظالم کا نہیں ہونی چاہیے، شکوہ خود اپنا ہونا چاہیے کہ ہم نے خود اپنے سر پہ کیوں بٹھایا ہے، ہمارے اوپر ظالم مسلط کیوں ہوتا ہے۔ سرکار نے وجہ بیان فرمائی کہ علم سے جب دور ہو جائے ایک مسلمان تو ظالم آ کے مسلط ہو جاتا ہے۔ وہ ظالم اب جو چاہتا ہے، جیسا چاہتا ہے، مظلوموں کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو سارے وجوہات صرف ایک وجہ پہ ٹکے ہوئے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ ہم علم دین سے بہت دور ہیں۔ بھئی اللہ اس کے احکامات سے دور، علم سے دور ہونے کی وجہ سے ہو گئے، جس کی وجہ سے ہزاروں خرابیاں ہمارے اندر آ گئیں۔ تو اب وقت میں اپنے طور پر یا آپ اپنے طور پر زیادہ تر خرابیاں آ گئیں یا ہیں، یہ گننے اعداد و شمار لگانے کا نہیں ہے۔ ایک ذات سے لے کر ایک قوم تک اپنی اصلاح کرنے کا وقت ہے، ذات سے لے کر قوم تک من حیث المجموع اصلاح کرنے، پھر اصلاح کے تدابیر اختیار کرنے کی کوشش کرنے کا وقت ہے۔ اللہ رب العزت سارے مسلمانوں پر رحم فرما، ہم سب کو غلبے کی زندگی عطا فرما دے۔ سارے عالم اسلام پر بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے مولا، تیرا نام لینے والے ہیں، تیرے حبیب کی یاد کرنے والے ہیں، سب لوگ مسلمانوں کی لاج رکھ لے، سارے ظالموں کا خاتمہ فرما دے، سارے مسلمانوں کی مدد فرما دے، دنیا و آخرت میں ہم سب کو کامیابی عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔